دیکھیں، رائے تو میری یہ ہے کہ نیب ترامیم جو ہیں اس کو سپریم کورٹ کا یہ 5 رکنی بینچ اس کو درست قرار دینے جا رہا ہے۔ آج چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے بھی اس کیس پر سماعت کے دوران یہ آبزرویشن دی ہے کہ نیب ترامیم کے ذریعے نہ کسی ملزم کو بری کیا گیا اور نہ ہی کسی کو چھوڑا گیا ہے اور نہ ہی ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں، بلکہ یہ تمام کیسز جو ہے وہ متبادل فورمز کے اوپر بھیجنے کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر جسٹس عطر منیلا کی جانب سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ جو نیب قانون میں 3 ترامیم کی گئی ہیں، ان 3 ترامیم میں سے جو تیسری ترمیم ہے نیب کی، اس حوالے سے جسٹس عطر منیلا نے یہ کہا ہے کہ 2 ترامیم کا تو سپریم کورٹ نے جائزہ لیا لیکن تیسری ترمیم کا جائزہ نہیں لیا۔ تو یہ تینوں ترامیم جو ہیں یہ لنک کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق بنتا ہے، یہ جڑتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جب 2 ترامیم کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا گیا، تیسری پہ کوئی بات نہیں کی گئی، تو یہ فیصلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال جس سے یہ لگتا ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف یا نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ ہے وہ شاید زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا۔ سپریم کورٹ نے یہ ضرور کہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی جو ڈیٹیل ریزننگ ہے، جو تفصیلی فیصلہ ہے، اس کے آنے کے بعد ہم اس کیس کو دیکھیں گے۔ نیب عدالتوں کو کام کرنے سے نہیں روکا، وہ کنٹینیو کر سکتی ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس حد تک ریلیف ضرور دیا ہے کہ نیب عدالتیں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں، یہ طویل لسٹ ہے، اس میں آصف علی زرداری کا نام ہے، پرویز اشرف کا نام ہے، یوسف رضا گیلانی کا نام ہے۔ تو لسٹ تو کافی لمبی ڈیٹیل ہے جو سپریم کورٹ میں بھی جمع کروائی گئی ہے، جس میں پولیٹیشنز کی ایک لمبی فہرست ہے، شاہد حقان عباسی، مفتاح اسماعیل، حتیٰ کہ شاید مجھے یاد پڑتا ہے میاں محمد نواز شریف کا بھی نام اس میں ہے۔ تو اب اگر یہ کیسز، اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ نیب ترامیم جو ہیں وہ درست ہیں اور 2 ججوں کا اکثریتی فیصلہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد یہ کیس متعلقہ فورمز کے اوپر جائیں گے اور متعلقہ فورمز ہی ان کیسز کو ڈیسائیڈ کریں گے۔